میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, میں نے کہا کوئی بندہ تمہارے پاس آ کے کہے, اچھا اس نے کہا کہ سر ہم نبی کو تو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. اب اصل میں اس کی کانسیپشن آف بلائنڈ فالوئنگ جو تھی نا وہ فلاڈ تھی, اس میں پرابلم تھا. میں کہا دیکھو کوئی بندہ تمہارے پاس ہے کہ میں نبی ہوں, تم اس کو مان لو گے؟ نہیں. میں یہ نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ میں ہر ارے غیرے کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, بلکہ میں ہر اس بندے کی بات مانوں گا. میں بات اس وقت ایکسیپٹ کروں گا کہ جب میرے پاس کوئی کرائٹیریا ہے, وہ کرائٹیریا پورا ہوگا تو ایکسیپٹ کروں گا. یہی لرن فالوئنگ ہوتی ہے نا. مثلا تم بزنس ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہو, ایک ہے کہ ہیپ ہیزرڈلی لے رہے ہو, ایک یہ ہے کہ تم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, تم نے کوئی بینچ مارک بنایا ہے اور تم کہتے ہو کہ یار یہ چیز اگر اٹین ہو جاتی ہے پھر میں ڈیسیجن لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. یا مثال کے طور پہ تم نے یہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنایا اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں امپلائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو انٹرویوز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں. آپ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں, پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایک بینچ مارک بناتے ہیں یار جس مثال کے طور پہ اس کے لینگویج اسکل یہ ہونا چاہیے, اس کی جو کمپیوٹر پروگرامر ہے تو پروگرامنگ کا اسکل یہ ہونا چاہیے, پنکچویلٹی اس کی کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کو بہت سے ایٹریبیوٹس سیٹ کرتے ہیں, پھر اب یہ اس کے بعد آپ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. اس طرح نبی کا بھی جب ہم ہر کسی کی نبی کی تو بات نہیں مان جاتے نا. بلائنڈ فالوئنگ تو یہ ہوگی جس نے بھی آگے ہم نے کہا ہم نے مان لیا نبی کو, ایسا نہیں ہے. جبکہ دیکھو کہ کفار مکہ کو دیکھ لو, مطلب انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, حتیٰ کہ بدو آتے تھے دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کہتے تھے کیا آپ نبی, ایسی کیا دلیل ہے. یعنی وہ سادہ سا بندہ ہے, وہ یہ بدو دیہاتی ہے, وہ یہ سوال. ہمارے ہاں عام طور سے نا دیہاتی ہونے کو بہت ڈیروگیٹری ٹرم سمجھا جاتا ہے, جبکہ آپ ان لوگوں میں جائیں, لوگ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے کہا مان لیا, کریٹیکلی انالائز کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ڈسکشن کریں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے ایسوسیٹ کر دیا انٹلیکچوئل اور ذہانت کو ایجوکیشن سے, اور وہ بھی ڈگری کے ساتھ. اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. تو ابھی تو یہ جو وہ آتے تھے دیہاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ان کو دلائل دیتے تھے. حتیٰ کہ نجران کے جب نصارہ آئے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ کیا تھے, وہ نبی تھے یا الہ تھے. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, جو قرآن میں بھی آیت بھی ہے اس پہ, اس حوالے سے ایک آیت ہے, سورت ہے سوری. تو یہ ساری کی ساری, لیکن نبی نے کبھی بھی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ دیکھو قرآن مجید کی دو قسم کی آیات کو کمپیئر میں چاہوں ہم کریں. دیکھو ربا کے حوالے سے نا قرآن نے کہا کہ جب کفار مکہ نے آئے نا, جب قرآن نے کہا کہ یہ ربا جو ہے حرام ہے, تو انہوں نے نا کہا کہ یہ انما البیع مثل الربا, یہ جو بیع ہوتی ہے تو ربا کی طرح ہی ہے. اچھا اس کے بعد فوراً بیع کو ایکسپلین کرو. مطلب بیچنا کسی چیز کو, اب ٹریڈنگ جو کر رہے ہوتے ہیں, ٹریڈنگ ربا ہی تو ہے. تو یہ کیا بات ہے, ٹریڈنگ کو آپ اجازت دے رہے ہیں, اور یوزلی جو ربا ہے اس کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا. اچھا اب آج کل میں اور تم اگر بیٹھیں تو ہم اس کے لیے پورے اکنامکس وغیرہ ان سب چیزوں کی بیان کریں گے, نہیں یہاں سے دیکھو یہ وجہ ہے اس کی, یہ ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے وہاں پر کیا کیا, قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, اتھارٹیٹیو لہجے میں کہا اللہ نے بیع کو حلال کیا, ربا کو حرام کیا, یہ جواب دیا. وہاں پہ کوئی ان کو ریشنل ریزن نہیں تھی. لیکن جو بیسک ٹینٹس تھے, کریڈ کے جو بیسک ٹینٹس ہیں, وہاں پر جب سوال اللہ کی ذات ہے, توحید کیوں ہے بھائی, یہ کہتے ایک ہی ہے. کہ جب وہ کہتے تھے کہ جب مثال کے طور پہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی, تو قرآن میں جا بجا آتا ہے کہ وہ ذات جس نے پہلی بار بنایا وہ اس پہ قادر نہیں کہ دوسری بار بنا دے. اب قرآن یہ نہیں کہا کہ مانو اس بات کو, وہاں پہ دلیل دی ہے. اب یہ ان دونوں میں ڈفرنس کہاں پہ آ گیا, دیکھو پہلے خدا کی ذات کو, خدا کی صفات کو, پروفٹ ہوڈ یہ اسٹیبلش ہوگا, اس کے بعد شریعت یا فقہ یا قانونی نظام اسٹیبلش ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جو پہلا سٹیپ ہے کہ خدا کی ذات ہے, توحید ہے, کوئی شریک نہیں ہے, پروفٹ ہوڈ ہے, اس پہ قرآن ڈبیٹ تفصیل سے کرتا ہے اور دلائل تفصیل سے دیتا ہے. ایک بات جب اسٹیبلش ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ جو خدا کی ذات ہے, نبی ہیں, آپ نے مان لیا کہ یہ نبی ہیں, ایکسیپٹ کر لیا, پھر اس کے بعد کہنا کہ کیوں کہا,
یہ تو illogical behavior ہے نا, یہ illogical behavior. یا تو آپ کہیں کہ میں نبی نہیں مانتا نا, آپ پھر ہم آپ سے ڈسکشن کریں. نبی ایک بندہ کہ میں خدا کو نہیں مانتا, تو ٹھیک ہے, آپ نے خدا کو بھی مان لیا, نبی کو بھی مان لیا, اور یہ بھی مان لیا کہ یہ نبی ہی نے کہا ہے, یہ بھی مان لیا. اس کے بعد اب کہتے ہیں نہیں یار یہ کیوں کہا ہے, میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو, یہ خدا کی بات نہیں ہو سکتی. نہیں ایسا نہیں, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نبی نے کہا, ہاں ٹھیک ہے, وہ بندہ کہ نبی نے نہیں کہا, میرے پاس ریزنز ہیں اس کو, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو بات یہ کہ قرآن مجید وہاں پر باقاعدہ دلائل دیتا ہے, جو بیسک ٹینٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹیبلش کرتا ہے. اب یہ کیسے بلائنڈ فالوئنگ ہے, بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے پوری طرح جو اسلام کے جو بیسکس ہیں, سسٹم کا جو بیسک ٹینٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا, کریڈ کو ایکسیپٹ کر لیا میں نے, اور دلائل کی روشنی میں کی ہے, کریٹیکلی انالائز کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک بندہ جو سائنٹسٹ ہے اس کا ایک لیول اور ہو سکتا ہے, ایک عام بندے کا لیول اور ہو سکتا ہے, لیکن ہر بندے نے اپنے پاس جو اس کے جو اویلیبل ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے اس نے ویریفائی کر لی ہے. اس کے بعد وہ اگر فالو کرتا ہے تو یہ تو بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے, یہ کسی بھی طرح بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے, یہ تو لرن فالوئنگ ہے, یہ ریزن پہ بیس کرتی ہوئی فالوئنگ ہے. اچھا اس میں غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ نبی کی بات کو تو آنکھیں بند کر کے مانو, ٹھیک ہے نا, یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے. جملہ غلط نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبی کی بات کو یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, پریزیوم کر رہا ہے کہ خدا کی ذات بھی ہے, اس کی صفات بھی ہیں, اور انہوں نے انبیاء کو بھیجا بھی ہے, اور یہ نبی بھی ہیں. آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا لاجیکل کنسیکوینس یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو آپ مانیں. اب آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیوں کہا, یار آپ اللہ سے اللہ کی ذات کہنے والی ہے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یار جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, یار یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ویک ہے, ہمارے پاس سند درست نہیں ہے, اس حدیث کے ہم تک پہنچنے میں پرابلم تھا. یہ ایک سارے انٹرنل میٹرز ریلیجن اس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ایک بار اس کے کہ ہاں یہ واقعی میں نبی نے کہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. پھر کہ اللہ نے کیوں کہا ہے,